گلدستہ کی صورت میں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی روشنی میں کہ افضل البشر بعد از انبیاء، نبیوں کے بعد امت کے اندر، انسانوں کے اندر سب سے اونچے درجے پر جو فائز ہے اس شخصیت کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق. اب اس پر کسی کے ذہن میں اگر کوئی ایسی وائرس کسی نے داخل کیا ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے اب میں دلائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کئی تناظر میں یہ گفتگو کی جا سکتی ہے مگر میں صرف ایک حوالہ لینا چاہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب، کیسے کا جواب، حضور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کو تو سب مانتے ہیں نا، ان کی عظمتوں کا سب کو پتہ ہے، مگر میں برکت کے لیے ان کی عظمتوں کے 3 حوالے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بھولے ہوئے سبق یاد ہو جائیں. مولا کائنات علی شیر خدا وہ ہیں جن کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ حضور نے ہاتھ پکڑ کر فضا میں لہرا کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی جن مولا، فرمایا جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا میرا علی مولا. اب مولا کے معنی میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیں، جس کے حضور مولا اس کے علی مولا. یہاں پہ بھی بعض دوستوں کو ایسے ہی مرگی کا دورہ پڑ جاتے ہیں، ہم کہہ لیں نا مولا علی، پیار سے کہیں مولا علی، مولا صرف اللہ. آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جو توحید آپ کو آتی ہے کیا مصطفیٰ کو نہیں آتی؟ استغفر اللہ العظیم. حضور فرما رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جس کو مصطفیٰ مولا کہیں اس کو مولا کہنا شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. ایمان ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھا لائے توحیدیں غلط قسم کی. اچھا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. دوسری حدیث پاک، مگر اس سے جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایک اور اشکال دور کرتا جاؤں. مولا علی کا ہے نا، توبہ توبہ توبہ، مولا اللہ آپ نے علی کو کہہ دیا. میں نے کہا اچھا مولا نا صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر. میں نے کہا جی مولا اگر کہیں علی کے ساتھ ہے وہ تو شرک ہو گیا، اور آپ کے ساتھ کہہ لیں مولا نا تو یہ کوئی شرک نہیں. یعنی کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے اپنی صفات کی نام بیان کیا ہے، انت مولا نا. میں نے کہا اللہ مولا، علی کو مولا کہنا شرک ہے جس کو حضور کہہ رہے ہیں، اور اللہ مولا نا ہے اور تم ڈیزل پہ پلنے والوں کو بھی کہتے پھر تم شرک نہیں کرتے. یہ دورے معیار کا رکھے. الحمدللہ اہل سنت کے عقیدے حق ہیں، یہ پکڑ دکڑ کے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے ہیں اور اللہ کے قرآن سے ہیں. اب آئے مولا کائنات کی فضیلت میں دوسری حدیث پاک. چونکہ ہم سب کے غلام ہیں اس لیے میں ایک سنی ہی علی کی سچی تعریف کر سکتا ہے، کیونکہ علی ہے پاک. پاک کے ذکر بھی کرنے کے لیے زبان بھی پاک چاہیے، عقیدہ بھی پاک چاہیے، زبان بھی پاک چاہیے. جو پلیز ہو اس کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے؟ اس کو کیا پتا؟ علی کے مقام کو سمجھنے کے لیے چرس کی سگریٹ نہیں چاہیے، علی کے مقام کو سمجھنے کے لیے زمزم کا پانی چاہیے. اب میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا، نعرے بھی بچا کے رکھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی بچا کے رکھیں. میرے بعد جو نعت خوان آئے ان کے لیے استعمال کریں. میرا ایک اپنا مزاج ہے فقیرانہ، میں کہتا ہوں نعرہ میں جتنا وقت ضائع ہونا ہے اس سے بہتر ہے کہ کوئی آقا کی ایک حدیث سنا دی جائے یا عقیدے پہ اصلاح کے لیے بات سنا دی جائے. میرا یہ معمول نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ.
یہ ایک فیشن بن گیا ہے، پتہ نہیں کہاں تک درست ہے. میرا مزاج یہ کہتا ہے کہ بات ایسی کرو جو دل کی بات ہو، دل میں جائے اور دل خود پکارے سبحان اللہ. مزہ تو اس بات کا. مولا کائنات کے بارے میں دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مجھ محمد کا بھائی ہے. تیسری حدیث پاک حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ. اب مولا کائنات کی عظمت کے لیے میں اس حدیث پاک پر تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علم کا پنڈ نہیں، علم کا کریا بستی نہیں. فرمایا میں علم کا شہر ہوں. پنڈ وہ ہوتا ہے جہاں کوئی شے ملے، ضرورت زندگی کی کوئی نہ ملے. شہر بستی وہ ہوتی ہے جہاں کچھ ملے کچھ نہ ملے. شہر وہ ہوتا ہے جہاں ضرورت زندگی کی ساری شے ملے. حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سچ بتائیں، میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، ایک ہال میں بیٹھا ہوں، اس کا ایک دروازہ ہے. کسی نے مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا دروازے سے، مجھے مل کے جائے گا کہاں سے؟ اچھا تو مجھے تو ایک بار ملا نا، دروازے سے کتنی بار گزرا؟ جی دروازے سے 2 بار. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. جس نے علم کی خیرات لینی ہو وہ علی کی بارگاہ سے گزر کے آئے، مگر آئے خالی ہو اور مجھ سے علم لینا ہو تب بھی علی کے قدموں میں جھک کے آئے. اور میری بارگاہ سے علم مل جائے پھر بھی اگر نہ جائے، جاتے ہوئے بھی علی کے قدموں میں جھک کے جائے. تو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب عظمت کا اندازہ ہوا نا، صرف میں نے 3 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا. یہ ہے مولا علی. اب سنیں مولا علی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں اپنے بارے میں، کوئی شخص کہے کہ آپ کو مانتا ہوں مگر آپ کی نہیں مانتا، تو وہ مجھے کیا مانتا ہوگا؟ جو کہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں اور علی کی بولی نہ مانیں، وہ کیا مانتے؟ آؤ میں مولا کائنات کی بولی سنانے لگا ہوں. جو مولا کائنات اتنے عظیم، آپ فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر الصدیق. فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو میں کون؟ جب یہ سوال کیا ہوگا ہر ایک کے ذہن میں جواب آیا ہوگا کہ آپ حضور کے بھائی ہیں، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ فاتح خیبر شکن ہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے فرمانے سے مولا مومنین ہیں. جب یہ جواب آیا ہوگا مولا کائنات بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں. میں ذمہ دار ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں. جن بزرگوں کے ساتھ نسبت خون اللہ نے ملایا ہے، ان بزرگوں کا وطیرہ یہ نہیں کہ بغیر دلیل کے بات کرنا. ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے، بولی اول سے آخر تک، ایک نیکی. سچ بتائیں جس ابو بکر کی ایک نیکی اتنی بڑی ہو، اس ابو بکر کی کل نیکیاں مل جائیں تو مقام کیا بنتا ہوگا. اب آئیں دوسری حدیث پاک.